اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی جیت۔ 7ویں صدی ہجری میں دنیا کے بہت بڑے حصے پر مسلمان حکومت کیا کرتے تھے اور ان کی کئی حکومتیں قائم تھیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا آپس میں اتفاق نہیں تھا۔ ان کی نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا کر منگولیا کے وحشی قبیلوں نے چنگیز خان کی سرداری میں مسلمان ملکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ لوگ بتوں اور چاند ستاروں کو پوجتے تھے اور بڑے بے رحم تھے۔ انہیں تاتاری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، رہے، قزوین اور دوسرے بے شمار اسلامی شہروں کو اور قصبوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور وہاں کے ہزاروں مسلمانوں کو بڑی بے رحمی سے مار ڈالا۔ چنگیز خان کچھ عرصے بعد مر گیا، لیکن اس کی اولاد نے مسلمان ملکوں پر اپنے حملے برابر جاری رکھے۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے اسلامی دنیا کے سب سے بڑے شہر بغداد پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے 17 لاکھ مسلمانوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ مسلمانوں کے خلیفہ مستعصم باللہ کو گرفتار کر لیا اور ایک قالین میں لپیٹ دیا، پھر اس کو لاتے اور گھوسے مار مار کر شہید کر ڈالا۔ مسلمان مورخوں نے تاتاریوں کے ان حملوں کو خدائی قہر کا نام دیا ہے، جو مسلمانوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے خدا نے ان پر نازل کیا۔ تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے علماء کا ایک خاندان بخارا سے ہجرت کر کے چین کے ایک شہر کٹک میں آ بسا تھا۔ اس خاندان کے سربراہ شیخ جمال الدین تھے۔ وہ بڑے نیک اور سچے مسلمان تھے۔ کٹک میں زیادہ آبادی بت پرستیوں کی تھی۔ یہ بہت ضدی اور برے لوگ تھے۔ شیخ جمال الدین کئی سال تک ان کو اسلام قبول کرنے اور برے کاموں سے توبہ کرنے کی ہدایت کرتے رہے، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ الٹا وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ ایک دن شیخ جمال الدین نے خواب میں دیکھا کہ کوئی غیبی آواز ان سے کہہ رہی ہے، اے جمال الدین، اس بستی کے لوگ خدا کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اب ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے، تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ شیخ جمال الدین خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے تمام مسلمانوں کو بستی سے نکل جانے کی ہدایت کی اور خود بھی ایک بوڑھے خادم کے ہمراہ کٹک سے نکل کر ایک طرف چل دیے۔ ان کے نکلتے ہی کٹک پر ریت کی بارش شروع ہو گئی اور آنن فانن یہ بستی ریت میں دب کر تباہ ہو گئی۔ شیخ جمال الدین کئی دن رات کے سفر کے بعد 20 میل دور آق سو نام کی ایک آبادی کے قریب پہنچے۔ اتفاق سے ان دنوں چنگیز خان کی نسل سے ایک تاتاری شہزادہ طغا تیمور آق سو کے قریب جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس وقت چنگیز خان کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا اور اس کی سلطنت کئی حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ان میں سے ایک بڑے حصے کا بادشاہ شہزادہ طغا تیمور کا باپ تھا۔ شہزادے نے تمام علاقے میں ڈھنڈورا پٹوا دیا تھا کہ سب لوگ آ کر اس کے ساتھ شکار میں شریک ہوں۔ چنانچہ آق سو کی تمام آبادی اس کے ساتھ تھی۔ یکایک شہزادے کی نظر شیخ جمال الدین اور ان کے خادم پر پڑی، جو سب لوگوں سے الگ تھلگ ایک گوشے میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ شہزادہ ان کو اس طرح بیٹھ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں بڈھوں کو پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔
سپاہی دوڑے گئے اور دونوں کو پکڑ کر شہزادے کے سامنے لے آئے۔ شہزادے نے کڑک کر پوچھا، میں نے حکم دے رکھا ہے کہ یہاں کے سب لوگ شکار میں میرے ساتھ رہیں، لیکن تم آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ہو، تمہیں میرا حکم نہ ماننے کی جرت کیسے ہوئی؟ شیخ جمال الدین نے فرمایا، ہم پردیسی ہیں، ابھی ابھی کٹک کے تباہ ہونے والے شہر سے یہاں پہنچے ہیں، ہمیں آپ کے حکم کا علم نہیں تھا۔ جواب صحیح تھا، اس لیے شہزادہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کا غصہ پوری طرح دور نہ ہوا۔ اس وقت وہ اپنے ایک کتے کو خنزیر کی بوٹیاں کھلا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اپنے اس کتے کی طرف اشارہ کر کے شیخ جمال الدین سے پوچھا، او بڈھے، اچھا یہ بتا کہ تو اس کتے سے اچھا ہے یا یہ کتا تجھ سے اچھا ہے؟ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہے اور پھر بڑی جچی تلی آواز میں فرمایا، اے شہزادے، اگر مجھ میں ایمان ہے اور میں اللہ کا فرما بردار ہوں تو اس کتے سے اچھا ہوں، لیکن اگر مجھ میں ایمان نہیں ہے تو پھر یہ کتا مجھ سے 1000 درجے اچھا ہے۔ شیخ کے جواب میں کچھ اثر تھا کہ شہزادے کا دل موم ہو گیا اور اس نے اپنے ایک امیر کو حکم دیا کہ اس بڈھے کو بڑی عزت کے ساتھ میرے خیمے تک لے آؤ۔ شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ جب طغا تیمور کے خیمے میں پہنچے تو اس نے ان کو بڑی عزت سے بٹھایا اور پھر پوچھا، وہ کیا چیز ہے جو اگر انسان کے پاس موجود ہو تو وہ کتے سے بہترین بن جاتا ہے؟ شیخ نے فرمایا، وہ چیز اللہ کا دین اسلام ہے۔ پھر انہوں نے بڑے عمدہ طریقے سے اسلام کی حقیقت بیان کی، کفر اور اسلام کا فرق بتایا اور وہ کام بتائے جو ایک مسلمان کو کرنے چاہیے، ان کاموں کا کیا بدلہ ملے گا اور کفر کرنے والوں کو اللہ کیا سزا دے گا، یہ سب کچھ کھول کر بیان کیا۔ شیخ کی تقریر سن کر شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، اے میرے بزرگ، اسلام واقعی سچا دین ہے، میں ابھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن یہ وقت ایسا اعلان کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ تمام اختیارات میرے باپ کے پاس ہیں۔ ہاں، جب میں بادشاہ بن جاؤں تو آپ ضرور میرے پاس آئیں، میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عزت سے رخصت کیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد شیخ جمال الدین بیمار پڑے۔ جب بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو انہوں نے اپنے بیٹے ارشد الدین کو بلایا۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح بڑے عالم اور پرہیزگار آدمی تھے۔ شیخ جمال الدین نے بیٹے کو شہزادے طغا تیمور سے اپنی ملاقات کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ اس ملاقات سے پہلے میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا، وہ یہ کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہاتھ میں چراغ لیے کھڑا ہوں، اس چراغ کی روشنی اتنی تیز ہے کہ سارا مشرق جگمگا اٹھا ہے۔ پھر انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ شاید طغا تیمور کے اسلام قبول کرنے پر اس کی قوم بھی اسلام قبول کر لے، اس طرح سارے مشرقی ملکوں میں اسلام کا نور پھیل جائے گا۔ اے میرے بیٹے، میرا تو اب آخری وقت ہے، معلوم نہیں کب دم نکل جائے۔ میرے بعد تم جب سنو کہ طغا تیمور تاتاریوں کا بادشاہ بن گیا ہے تو اس کے پاس جانا اور اس کو اپنا وعدہ یاد دلانا، مجھے یقین ہے وہ تمہارے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے گا۔ بیٹے کو یہ وصیت کرنے کے چند دن بعد شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد شیخ ارشد الدین نے ایک
دن سنا کہ پہلے بادشاہ کے مرنے پر اس کا بیٹا طغا تیمور بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ نئے بادشاہ سے ملنے کے لیے کاشغر کی طرف روانہ ہو گئے جو اس کا پایا تخت تھا۔ کاشغر پہنچ کر وہ کئی دن تک بادشاہ سے ملنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن سپاہیوں نے ان کو شاہی محل میں داخل نہ ہونے دیا۔ آخر انہیں ایک تدبیر سوجھی۔ روزانہ رات کے پچھلے پہر شاہی محل کے قریب پہنچ کر بڑے زور سے فجر کی اذان دیتے۔ بادشاہ نے پہلے تو کوئی دھیان نہیں دیا، لیکن ایک دن جب اس کی نیند بالکل اچاٹ ہو گئی تو اس کو سخت غصہ آیا اور اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اس گستاخ شخص کو جو روزانہ ہماری نیند خراب کرتا ہے پکڑ کر ہمارے سامنے پیش کرو۔ ملازم فوراً دوڑ پڑے۔ شیخ ارشد الدین نے ابھی اذان ختم نہیں کی تھی کہ شاہی ملازموں نے انہیں پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ طغا تیمور نے ان پر قہر بھری نظر ڈالی اور پوچھا، تم کون ہو اور کیوں ہر روز منہ اندھیرے ہمارے محل کے قریب آ کر غل مچاتے ہو؟ شیخ ارشد الدین نے کہا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس سے کئی سال پہلے آپ نے بادشاہ بننے پر اسلام قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، لیکن مجھے وصیت کر گئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ وعدہ یاد دلاؤں۔ آپ کے ملازموں نے مجھے محل میں داخل نہ ہونے دیا، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ ہر روز فجر کی اذان دے کر آپ کا دھیان اپنی طرف دلاؤں۔ طغا تیمور کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ وہ بستر سے اٹھ کر مسند پر بیٹھ گیا اور شیخ ارشد الدین کو بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر ان سے کہا، میں جس دن سے تخت پر بیٹھا ہوں برابر شیخ جمال الدین کا انتظار کر رہا ہوں۔ افسوس کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ شیخ ارشد الدین نے اس کو غسل کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ غسل کر چکا تو شیخ نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور پھر اس سے کہا کہ اب آپ کو اپنی قوم میں بھی اسلام پھیلانا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایک امیر کو تنہائی میں بلا کر اسلام کی دعوت دیں۔ جب یہ بڑے بڑے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو دوسرے لوگ بھی آسانی سے اسلام قبول کر لیں گے اور اس طرح اسلام پھیلتا جائے گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ خدا کی قدرت، ایک امیر کے سوا تمام شاہی امیروں نے اسلام قبول کر لیا۔ جس امیر نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی اس کا نام جراس تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ مولوی ارشد الدین میرے ایک پہلوان ساتغنی کو کشتی میں پچھاڑ دے تو میں سمجھوں گا اس کا مذہب سچا ہے۔ بادشاہ اور دوسرے امیروں نے کہا کہ حق کی پہچان کے لیے ایسی شرط لگانا ٹھیک نہیں۔ ہاں، تمہیں جو شک ہو وہ بیان کرو، شیخ ارشد الدین اس کا جواب دیں گے۔ لیکن امیر جراس اپنی بات پر اڑا رہا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ شیخ ارشد الدین اٹھے اور امیر جراس سے کہا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اگر میں تمہارے پہلوان کو پچھاڑ نہ سکا تو تمہیں اختیار ہوگا کہ اپنے مذہب پر جمے رہو۔ بادشاہ اور دوسرے امیر شیخ ارشد الدین کی بات سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ ساتغنی بڑا شہ زور پہلوان تھا۔ اس کا ڈیل ڈول اور قد کاٹ عام آدمیوں سے بہت زیادہ تھا اور وہ اونٹ کے 2 سالہ بچے کو آسانی سے اٹھا لیتا تھا۔ کوئی شخص کشتی میں اسے کبھی گرا نہیں سکا۔ انہوں نے شیخ سے کہا کہ آپ یہ شرط نہ مانیں، کیونکہ اس زبردست پہلوان کو گرانا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔
شیخ نے جواب دیا، مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ میرے بازوؤں کو اتنی طاقت دے دے گا کہ میں اس پہلوان کا مقابلہ کر سکوں گا۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر کشتی کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ یہ خبر ملک میں پھیلی تو ہزاروں لوگ کشتی دیکھنے کے لیے مقررہ دن کو کاشغر پہنچ گئے، یہاں تک کہ کشتی کے میدان میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ جب ساتغنی پہلوان اور شیخ ارش الدین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باز کے سامنے چھوٹی سی چڑیا ہے۔ کئی من وزن کا ساتغنی جب چلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے دبی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں دبلے پتلے شیخ ارش الدین بالکل کمزور نظر آتے تھے۔ مسلمان ان کی کمزوری کو دیکھ کر پریشان تھے، لیکن کافر بہت خوش تھے اور ان کو یقین تھا کہ ساتغنی شیخ ارش الدین کی ہڈی پسلی توڑ دے گا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو لوگوں نے عجیب نظارہ دیکھا۔ شیخ ارش الدین نے اللہ اکبر کہہ کر ساتغنی کو ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ چاروں شانے چت ہو گیا۔ کافروں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں داب لیں اور مسلمان بے اختیار اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس دن 1,60,000 کافر تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح اسلام کے بدترین دشمن اسلام کے مددگار بن گئے اور سارا مشرق اسلام کے توڑ سے جگمگانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تمہاری کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ دوسرے یہ کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھو، اور یہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو اور پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور چاہتے ہو، اور ان کے بھی ان چیزوں کو ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ مسند احمد۔